اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ وفاقی وزیر عمران شاہ نے کہا کہ نبی کی تعلیمات پر عمل سے ہی مسائل سے نجات ممکن ہے۔ سیرت النبی ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم نے اخلاق، صداقت، عفو درگزر کی تعلیم دی۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ حافظ اللہ نے مارکہ حق میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ قوم خبردار رہے، دشمن کا ہدف ہمارا اتحاد ہے۔ آج فاتح سپہ سالار کی دنیا بھر میں پذیرائی جاری ہے۔ بھارت جنگ بندی کے لیے منت سماجت پر اتر آیا۔ میدان میں ہار ہوئی تو جنگ کو دشمن میڈیا پر جیتنا چاہتا ہے۔ بنیان مرصوص نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی مدد سے 60-0 ہوگا۔ 6 ستمبر پاکستانی قوم کی جرت و شجاعت کا گواہ۔ ملک بھر میں یوم دفاع پر قومی جوش و جذبہ۔ پاک فضائیہ کے ازلی دشمن بھارت کو للکار۔ مزار قائد پر حاضری کے موقع پر ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں ہوگا بلکہ 60-0 ہوگا۔ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ مارکہ حق میں بھی پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پورا اتری۔ پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہمیں فخر ہے پاک فضائیہ جنگ کے علاوہ امن کے وقت میں بھی پیش ہوتی ہے۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور ان کے خاندانوں کو بھرپور خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نیول ایئر چیفز نے بھی عقیدت کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے اٹل عزم اور ناقابل تسخیر جذبے کی علامت ہے۔ اس تاریخی دن ہمارے بہادر سپاہیوں نے قوم کی حمایت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایک ایسے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جو اسلحے اور تعداد میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ ISPR کے مطابق شجاعت اور قربانی کی یہ کارنامے لازوال نقش چھوڑ گئے۔ متحد قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ پاک افواج پاکستان نے ازلی دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور قصور کے محاذوں پر بھارت کو ناکوں چنے چبوائے گئے۔ پاک فوج کے جرری جوانوں نے چونڈا محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے طیارے اڑتے تابوت بنا دیے۔ پاک بحریہ نے بھی سمندری محاذ پر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ وطن کی مٹی کے دفاع میں جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہداء ستمبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں پروقار تقاریب کا اہتمام۔ مارکہ حق میں دشمن کے خلاف شاندار فتح نے یوم دفاع کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ قوم کا بانیان پاکستان کو خراج عقیدت۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے شاکر چوبند دستے نے فرائض سنبھالیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری۔ رینجرز کے چاکر چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ کوئٹہ گیریزن میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا 12 ربیع الاول اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر دور میں رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے صدر زرداری نے کہا کہ یوم شہداء دفاع ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ معرکہ حق کے دوران ہماری بہادر افواج نے 1965 کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ معرکہ حق میں بھی مسلح افواج نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ 6 ستمبر فخر، جرأت اور پختہ عزم کی علامت ہے۔ بلاول بھٹو کا یوم دفاع پر پیغام، کہا آج کے دن ہمیں اتحاد، استقامت اور قومی یکجہتی کے عہد کو تازہ کرنا ہے۔ ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قوم پاک فوج کے ہر افسر، ہر جوان، ہر شہید اور ہر غازی کو سلام پیش کرتی ہے۔ معرکہ حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں اپنا لوہا منوایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دشمن کا اچانک حملہ اس کے لیے ندامت کا سبب بنا۔ افواج پاکستان کی بہادری پر پوری قوم کو فخر ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ قومی دفاع کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اور مستحکم ہے۔ یوم دفاع پر ISPR کا نیا نغمہ اللہ جاری۔ گلوکار ساحر علی بگا کی آواز میں جاری ہونے والا ملی نغمہ تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن بے مثال وفا کی عظیم داستان ہے۔ نغمے میں اللہ کی گونج دشمن کو للکار اور وطن سے محبت کا پیغام ہے۔ سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے جانبازوں کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ پانی نکال دو، 4 دن سے ڈوبے گجرات کی پکار۔ پنجاب کے 5 بڑے شہروں کی مشینری بھی گجرات پہنچائی گئی۔ ہاؤسنگ، کمیونیکیشن ورکس، لوکل گورنمنٹ اور اریگیشن کے سیکرٹری بھی آ گئے۔ شہر سے سیلابی پانی نکالنا مشن امپاسبل بن گیا۔ مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، گلیاں، محلے اور مارکیٹوں کا برا حال۔ انتظامیہ کی بھاگ دوڑ بے سود۔ ریلوے روڈ، کالرا خاص، سلطان آباد، عیدگاہ، ڈسٹرکٹ جیل میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ PTCL ایکسچینج میں بھی سیلابی پانی داخل۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت۔ 4 روز سے نظام زندگی درہم برہم۔ گجرات شہر وینس بن گیا۔ گلیوں محلوں میں آمد و رفت کے لیے کشتیاں چل پڑیں۔ شہر میں اربن فلڈنگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ضلعی انتظامیہ کی ناکامی کے بعد پاک فوج نے لورائے چوک میں عارضی حفاظتی بند باندھ دیا۔ DGPDM میں عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ سیالکوٹ اور گجرات سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 4 مختلف پوائنٹس پر ناروں کے اوور فلو ہونے سے اربن فلڈنگ ہوئی۔ گجرات میں تمام فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ لاہور اور پنڈی سے مشینری پہنچا دی گئی۔ جلال پور پیروالا میں ریسکیو کشتی الٹ گئی۔ 4 بچوں سمیت 5 افراد جام بحق۔ کشتی میں 25 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق کشتی گہرے پانی میں پہنچ کر توازن برقرار نہ رکھ سکی اور حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 1 خاتون اور 4 بچے دریائے چناب میں ڈوب گئے۔ ریسکیو اور مقامی افراد نے لاشیں دریا سے نکال لی۔ بھارت سے آئے پانی سے دریا ستلج میں طغیانی زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل، کچے مکانات گر گئے۔ موضع ساحلہ میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے پانی بستی حسین آباد اور ملحقہ بستیوں میں چلا گیا۔ علاقہ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ ہیڈ تریموں سے نکلنے والے نئے ریلے کی آمد کے باعث دوبارہ ریڈ الرٹ جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیڈ تریموں سے 4,14,000 سے زائد کیوسک کا نیا ریلا 2 روز میں ملتان کے بندوں سے ٹکرائے گا۔ دریائی علاقوں کے مکین دوبارہ گھروں کو جانے سے گریز کریں۔ دریائے چناب کی لہریں بفر گئیں۔ خان بیلا، پلات پور، کرموالی سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ خان بیلا کا زمینی رابطہ منقطع۔ وچ سندھیلا میں 41 سالہ شخص سیلابی پانی میں ڈوب کر جام بحق۔ 18 ہزاری کے مقام پر دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ لیاقت پور، موزہ بیٹ بھتر کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ کئی بستیاں اور سرکاری اسکول پانی میں ڈوب گئے۔ بستی گل محمد بلوچ، بستی جام عبدالعزیز، بستی بھٹو، بستی بوسن زیر آب۔ مشکلات میں پھنسے علاقہ مکین امداد کے منتظر۔
سیلاب کے بعد موسلادھار بارشیں امتحان بن گئی۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ میاں چنو شہر اور گرد و نواح میں بھی شدید موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی آج سے سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں تیز بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسون کا 10واں سپیل 10 ستمبر تک جاری ہونے کا امکان۔ پنجاب کے دریاؤں کا سیلابی ریلا ہیڈ پنجتت پہنچ گیا۔ حکومت کی پنجتت کے مقام پر 10 سے 12 لاکھ کیوسک ریلے سے بچاؤ کی تیاری مکمل۔ ذرائع کے مطابق ہیڈ پنجتت پر پہنچنے والے سیلابی ریلے کی اصل مقدار 6 لاکھ کیوسک تک ہے۔ دوسری جانب کندکوٹ میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی کی سطح میں اضافہ جاری۔ بہاؤ 3,60,976 کیوسک ریکارڈ۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان۔ سندھ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے الرٹ ہے۔ ڈیمز اور بیراجز پر سیلابی پانی میں اتار چڑھاؤ کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پنجنت بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,06,740 کیوسک ہے۔ کچے کے علاقوں سے 1,21,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے۔ 155 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ کیمپس متاثرین کو تمام سہولیات دے رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمز، کشتیاں اور دیگر سہولیات پہلے ہی بھیجی جا چکی ہیں۔ ہماری اولین ترجیح عوام کی حفاظت اور ان کی فوری مدد کرنا ہے۔ امریکہ سیلاب متاثرین کی مدد کو آ گیا۔ امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ ISPR کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپ، جنریٹرز اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے بھجوایا گیا سامان پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلے بیکر کا NTMA کے آپریشن سینٹر کا دورہ۔ وفد میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر رسپانس گروپ کے اعلیٰ حکام شامل۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے NTMA کی صلاحیت، دائرہ کار اور پیشگی انتباہی نظام سے آگاہ کیا۔ پاک فوج کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف مشن جاری۔ سیلاب متاثرین کو زمینی اور فضائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے امداد کی فراہمی۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور شکرگڑھ میں ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران خان بابر کا سیالکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ جنگ میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دریا کے نشیبی علاقوں میں مکینوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ بھارت 2 ماہ کے اندر مذاکرات کے میز پر آ کر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے گا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف کامرس کا دعویٰ۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین جنگ سے پہلے بھارت روس سے 2% سے بھی کم تیل خریدتا تھا، لیکن اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد اس نے خریداری 40% تک بڑھا دی۔ بھارت کو اگر 50% ٹیرف سے بچنا ہے تو اسے روس سے تیل کی خریداری کو روکنا ہوگا۔